حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں. گشت کرتے کرتے وہ ایک ایسے مکان کے پاس سے گزرے جس مکان کے اندر ایک عورت ایک شعر پڑھ رہی تھی. جس مکان کے اندر ایک عورت ایک شعر پڑھ رہی تھی. حل من سبیل الی خمر فاشربها ام حل سبیل الی نظر ابن حجاج. کیا شعر پڑھ رہی تھی؟ حضرت عمر کے کانوں میں اس گھر سے عورت کی آنے والی آواز ٹکرائی. حضرت عمر فاروق رات میں اس عورت کے گھر کے اندر اس لیے نہیں گئے یہ اکیلی ہے کہیں چیخ چلا کر میرے اوپر غلط الزام نہ لگا دے، اس لیے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا اور صبح ہوتے ہی اپنے قاصد کے ذریعے اس عورت کو بلوایا کہ ادھر آ. وہ عورت آئی. اے عورت، ہاں میری ماں بہنیں سنیں ذرا، اے عورت ادھر آ، کل تو یہ شعر پڑھ رہی تھی حل من سبیل الی خمر فاشربها. کیا کوئی راستہ ہے شراب میخانے تک جانے کا؟ کیا کوئی راستہ ہے شراب کا کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں فاشربها اور شراب تھوڑی سی پی لوں؟ ام حل سبیل الی نظر ابن حجاج، یا کوئی جگہ ہے یا کوئی راستہ ہے جو مجھے نظر ابن حجاج کے پاس لے جائے؟ اے عورت، یہ شراب کی طلب کیسی تھی رات میں؟ شراب کیوں مانگ رہی تھی تو؟ ایسے ہی. اور یہ نظر ابن حجاج کون ہے جس کے عشق میں تو پاگل ہے؟ کون ہے نظر ابن حجاج جو کل تو رات میں کہہ رہی تھی ام حل سبیل الی نظر ابن حجاج، یا ایسا کوئی راستہ ہو جو نظر ابن حجاج تک جاتا ہو اور مجھے نظر ابن حجاج سے ملوا دے؟ یہ نظر ابن حجاج کون ہے؟ نہیں کوئی نہیں ہے، وہ تو میں ایسے ہی ایسے. جب ڈانٹ پڑی اور ڈنڈا اٹھایا کوڑا تو کہنے لگی کہ ہاں ایک لڑکا ہے نظر ابن حجاج، فلاں فلاں بستی میں رہتا ہے. کہا اس کو بلاؤ. ایک قاصد کے ذریعے اس کو بلایا گیا. اس کو جانتے ہو؟ کہا نہیں. نظر ابن حجاج نے کہا میں نہیں جانتا. تو حضرت عمر فاروق نے بہت غور کیا، یہ لڑکا تو اس کو جانتا نہیں ہے اس عورت کو، اور عورت اس کا نام لے رہی ہے. کہا تم اسی مدینے میں رہتے ہو؟ کہاں. تو حضرت عمر فاروق نے بہت غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ اس لیے عاشق تھی عورت کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور اس نظر ابن حجاج کے آگے کے جو بال تھے پیشانی کے یہاں وہ بہت آگے، جس کو بولتے ہپی کٹ بال. یہ بہت سے لوگ نا ادھر تک بال رکھتے ہیں نا، ایسے کبھی کبھی ایسے کرتے رہتے ہیں. یہ آگے کے بال بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایسے کبھی کبھی ٹی وی پہ آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں ایسے، یہ اسٹائل ہوتی ہے بار بار ایسے کرنے کی. تو یہ پیشانی کے بال. تو کہا ہے نظر ابن حجاج تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن تمہارے بالوں کے فتنے نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے. اے نظر ابن حجاج، تمہاری یہ پیشانی کے بڑے بڑے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے. مدینے کی عورتیں تمہارے بالوں پہ فدا ہو رہی ہیں، اس لیے تمہیں بال کٹوانا پڑیں گے. کہا ٹھیک ہے میں کٹوا لوں گا. تم کیوں کٹواؤ گے؟ اب تو میری نظروں کے سامنے آ گئے. بیٹھو. حجام کو بلایا، کہا پورا ٹکلا کر دے اس کا. بالکل ویسے ہی کر دیا جیسے ہمارے اس دیش کے، نہیں بولوں گا کیس ہو جاتا ہے. بولتا مالدہ میں ہوں، کیس اٹاوا میں ہو جاتا ہے. وہ سمجھ گئے ہوں گے آپ کون کون ہے. چلو مہاتما گاندھی سمجھ لو، بس ہم نام نہیں لیں گے دوسرے کا. بالکل ٹکلا کر دیا ان کو. حجام آیا ہو اس طرح چلا کے پورا ٹکلا کر دیا. اب حضرت عمر فاروق نے ان کے اوپر ایک امامہ باندھ دیا، صافہ. لیکن خدا کی قدرت دیکھو، جب امامہ باندھا تو وہ پہلے سے اور زیادہ خوبصورت لگنے لگی. ہوتا ہے اب جب امامہ باندھا تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت. پہلے تو ایک عورت مر رہی تھی، اب 10 مرنے لگی ان کے اوپر. حضرت عمر نے ان کو دوبارہ بلایا، کہا نظر ابن حجاج
تمہارے حسن و جمال نے، تمہاری خوبصورتی نے ہی مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا۔ اب تمہارا ایک ہی علاج ہے۔ کہا کیا؟ کہا تمہیں اس شہر سے نکالا جانا ضروری ہے۔ حضرت عمر جڑ کاٹتے تھے، برائی کی جڑ۔ نہ تم رہو گے، نہ مدینے کی عورتیں فتنے میں پڑیں گی۔ انہوں نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہا تمہارا قصور نہیں ہے، تمہارا قصور یہ ہے کہ تمہارے بال بڑے بڑے تھے، آگے کے مدینے کی عورتیں فتنے میں مبتلا تھی۔ کہا وہ تو آپ نے کاٹ دیے۔ کہا میں کیا کروں، امامہ باندھا تو اور خوبصورت لگ رہے ہو۔ کہا پھر یہ قصور تو اللہ کا۔ کہا اللہ کو کیسے قصوروار ٹھہرا دوں؟ اللہ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اب تمہیں بصرہ میں جانا پڑے گا، مدینے چھوڑو۔ اور ان کو مدینے سے نکال کر بصرہ پہنچا دیا گیا کہ جاؤ اور یہاں دین کی تبلیغ کرو اور مدینے کی عورتوں کو فتنے میں مت ڈالو۔ یہ کام ہوتا ہے گاؤں کے سردار کا، سرپنچ کا۔ نکالو گے؟ ارے تم بال کٹوا نہیں سکتے ہو، نکالو گے کیا؟ قرآن میں آیا ابو جہل کے بارے میں، لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ، ہم اس کو پیشانی پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ، پیشانی، یہ ماتھا تھوڑی پکڑا جاتا، پکڑ کے دکھاؤ، پکڑ گیا؟ نہیں پکڑ پاؤ گے، کیسے گھسیٹو گے؟ تو پیشانی سے مطلب کیا ہے؟ یہ بال، ماتھے کے یہ بال۔ فرشتے ان بالوں کو پکڑ کر، جو سامنے کے آگے کے بڑے بڑے بال ہیں، ان کو پکڑ کر گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اس قرآن کی سائز سے پتہ چلا کہ آگے کے بال زلف جس کو بولتے ہیں، یہ بڑے بڑے بال ابو جہل رکھا کرتا تھا۔ ابو جہل کی پہچان تھی، اور ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، نوجوانوں آگے کے بال بڑھا کر ابو جہل کی صفت اپنے اندر پیدا نہ کرو۔ شراب وہ مانگ رہی تھی کہ شراب پی لوں تاکہ میں نضر ابن حجاج کو بھول جاؤں، یا کوئی مجھے نضر ابن حجاج کے پاس پہنچا دے۔ پتہ چلا وہ شراب اس لیے مانگ رہی تھی تاکہ نظر کو بھول جاؤں، یا پھر نضر ابن حجاج کے پاس چلی جاؤں اور اس کے ساتھ اس کے جسم سے چپک جاؤں، زنا کر لوں۔ سچ کہا اللہ کے نبی نے، شراب ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ۔ سنن نسائی کی ایک روایت موجود ہے، سنن نسائی کی ایک روایت موجود ہے، حضرت عثمان غنی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت پکا بڑا پرہیزگار عابد عبادت گزار تھا، جس نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی۔ اس علاقے کے اندر، اس بستی کے اندر ایک بدکار عورت رہا کرتی تھی جس کا شوہر مر گیا، بیوہ تھی، اور وہ نوجوان لوگوں کو تلاش کیا کرتی تھی۔ اس کی نظر اس عابد پر پڑ گئی، اس عبادت گزار پر پڑ گئی۔ اس نے اپنے گھر کے نوکر چاکروں کو یا کسی خادمہ سے کہا کہ فلاں فلاں عورت تمہیں بلا رہی ہے اور ایک معاملے میں تمہیں گواہی دینا پڑے گی۔ اس بیچارے نیک آدمی نے، سنن نسائی حدیث کے الفاظ ہے، اس بیچارے عابد نے سوچا کہ یہ گواہی کا معاملہ ہے تو مجھے سچی سچی گواہی دے دینا چاہیے۔ وہ چلا گیا، اس عورت نے دروازے کے اندر اس کو بلایا کہ ادھر آؤ۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، پہلا دروازہ بند ہو گیا، دوسرا دروازہ دکھ رہا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، محترم اور اندر آئیے۔ اس نے دوسرا دروازہ کھولا، جیسے ہی دوسرا دروازہ کھولا اور اس کے اندر داخل ہوا تو اس کو تیسرا دروازہ دکھائی دیا، یعنی تیسرے کمرے کا دروازہ۔ اندر سے آواز آتی ہے، ایک اور دروازہ پار کیجئے۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے تیسرا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے، تین دروازے کھولنے کے بعد جو کمرہ ملتا ہے، اس کمرے کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ہے، اور اس عورت کے پاس شراب کی ایک بوتل بھی، ایک برتن بھی شراب سے بھرا ہوا رکھا ہے۔ اس عورت نے کہا، میں نے کوئی گواہی دینے کے لیے تمہیں نہیں بلوایا ہے، آج تمہیں 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا، کون سا کام؟ کہا، یا تو اس لڑکے کو قتل کرو جو نوجوان ہے، اٹھاؤ یہ تلوار چھری اور اس لڑکے کو قتل کرو۔ اس نے کہا، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے میرا کیا بگاڑا، میں ناحق کسی کو قتل کیوں کروں؟ کہا، اچھا نہیں کر سکتے ہو؟ کہا نہیں، تو پھر میرے ساتھ زنا کرو۔ اس خوبصورت عورت نے کہا کہ پھر میرے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرو، مجھ سے ملو۔
اس نے کہا یہ تو حرام ہے، میں کیسے تم سے زنا کر سکتا ہوں؟ میری پوری زندگی نمازوں میں گزر گئی، تہجدوں میں گزر گئی، اللہ کی عبادت میں گزر گئی۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ پھر شراب پیو۔ نوجوانوں، شراب کا نقصان میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے آپ کے سامنے، سنن نسائی۔ اس آدمی نے جو پکا نمازی تھا، عبادت گزار تھا، یہ سوچنے لگا کہ میں تو پھنس گیا، باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے چھری اٹھا لی، پھر سوچا کہ اس لڑکے کو قتل کر دوں۔ کہا نہیں، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پھر اس نے سوچا قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ تو زنا ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن آج میں پھنس ہی گیا ہوں تو اپنی جان بچائی جائے، اس لیے چھوٹا گناہ کر لیتا ہوں، شراب پی لیتا ہوں۔ شراب پینے میں پھر کیا حرج ہے؟ اپنی جان بچانے کے لیے کم سے کم اس لڑکے کے قتل کا گناہ گار تو نہیں ہوں گا اور اس عورت سے زنا تو نہیں کروں گا۔ ایک چھوٹا گناہ قتل اور زنا کے مقابلے میں تو کم سے کم چھوٹا گناہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس نے وہ پورا کا پورا برتن جو شراب سے بھرا ہوا تھا اس کو پی لیا۔ جس نے کبھی شراب نہ پی ہو، ایک دم اس کے دماغ پہ وہ شراب چڑھ گئی۔ پھر اس عورت نے شراب کے نشے میں اس کو اور چڑھایا، پھر اس نے وہ چاقو اٹھایا اور شراب کا نشہ جب بہت زیادہ چڑھ گیا تو شراب کے نشے میں اس نے اس نوجوان لڑکے کا قتل بھی کر دیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد اس عورت نے اس شرابی کو، اس شراب پینے والے عابد کو اس نے اپنے اوپر چڑھایا اور اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے کپڑے اتار دیے اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ پوری حدیث سنن نسائی کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پوری منقول ہے۔ اب آئیے اس واقعے کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ پہلے تو وہ قتل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ زنا سے بھی اس نے منع کر دیا تھا، لیکن جب اس نے شراب پی تو شراب کے نشے میں چور ہو کر اس نے قتل بھی کر ڈالا، زنا بھی کر ڈالا، اور شراب تو پہلے ہی پی رکھی تھی۔ یعنی ابھی تو ایک گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، شراب پی کر اس نے تینوں گناہ کر ڈالے ہیں۔ سچ کہا اللہ کے رسول نے، شراب مت پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب پینے والا پھر زنا بھی کرتا ہے، شراب پینے والا قتل و قتال بھی کرتا ہے، اور شراب کے نشے میں جو لوگ دھت ہیں اور نالیوں میں پڑے رہتے، دیکھیے وہ اپنے گھروں میں آ کے اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں اور اپنی بہن کو بھی گندی گندی گالی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ اپنی بیٹیوں کو بھی گالی دیتے ہیں، کیونکہ شراب انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے۔